لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو ساتھیو، آج جس موضوع پر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے ہمارا خاندانی نظام۔ ہمارا خاندانی نظام کس طرف جا رہا ہے اور شریعت کی طرف سے کیا پابندیاں ہیں اور شریعت ہمارے خاندانی نظام کو کس طرح دیکھنا چاہتی ہے، تو اس سے متعلق انشاءاللہ چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارا خاندانی نظام یہ اصل ہمارے نسب کو ظاہر کرتا ہے، ہماری سند کو ظاہر کرتا ہے، ہمارے بیک اپ کو بتاتا ہے، ہمارے تعلق کو بتاتا ہے اور ہمارے جوڑ کو بتاتا ہے کہ ہم کہاں سے اور کس قبیلے سے، کس علاقے سے، کس زبان سے اور کس بستی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ہماری نسبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس چیز کو واضح کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی شخص ملنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے، یہ سوال کیا جاتا اس سے۔ تاکہ پتہ چلے کہ کس بستی اور کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں اور فلاں شخص کا نام لے لیں تو پورا علاقہ جانتا تھا کہ فلاں شخص کون ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکیا بھی اگر کسی علاقے میں اس کو ڈاک پہنچانی ہوگی تو اس کے علم میں بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ میں کسی
علاقے میں جا رہا ہوں اور یہ کس شخص کا حق ہے، وہاں پر ایڈریس نہیں بتایا جاتا، مکان نمبر نہیں ہوتا تھا، صرف اس شخص کے نام سے لوگ جانتے تھے، اور ڈاکیا اس گھر تک پہنچتا تھا، اسے کوئی مشکل ڈاک کی وہ چیز وہ دیتا تھا. لیکن یہ فرق دور ہوتے گئے، ہمارا نظام ٹوٹتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج اگر ہم کسی کو اپنے گھر کے آنے کا ایڈریس بتاتے ہیں تو پورا مکان نمبر بتایا جاتا ہے، فلاں مکان نمبر ہے اور فلاں علاقے میں فلاں گلی کے اندر، یہاں تک کہ اس کو قریبی مشہور جگہ کا نام بھی بتایا جاتا ہے. جامع مسجد محمدی کے قریب میں فلاں گلی کے اندر میرا گھر ہے اور اس گھر کا پتہ یہ ہے. تو اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ چیز دور ہوتی جا رہی ہے، آپس کے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ جو خاندانی نظام تھا، آپس میں محبت تھی، آپس میں وحدت تھی، وہ چیز ختم ہو رہی ہے. اب تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ اگر آپ نے ایڈریس لکھنا ہے تو نیچے اپنا رابطہ نمبر بھی لازمی لکھیں. کیوں؟ وہ ڈاکیا بھی پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ رابطہ کرتا ہے، پھر جا کر آپ کی چیز آپ کے گھر تک پہنچتی ہے. اگر اس کا نمبر نہ لگے تو وہ مرکزی دفتر میں آپ کی چیز پہنچا دیتا ہے، پھر وہاں سے جا کر آپ کو لیں گے. تو ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ خاندانی نظام کی کیا قدر و اہمیت ہے، اور کفار ہم سے کیا چاہتا ہے اس نظام کو توڑنا. آج کفر کے پاس آپ جا کر دیکھیں ان کے شناختی کارڈ آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر والد کا نام آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس کی نسل کہاں سے ہے. والدہ کا نام لکھا جاتا ہے کہ جس سے بچے کی پیدائش ہوئی، والد نہیں پتا کون ہے. اور اب جا کر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ والدہ کا نام بھی نہیں لکھا جاتا، صرف بچے کا نام لکھا جاتا ہے، اور جس ہسپتال میں اس کی پیدائش ہوئی ہے اسے ہسپتال کا ایڈریس لکھ دیا جاتا ہے. یعنی والدہ بھی ختم ہو گئی، والد بھی ختم ہو گئے، صرف وہ فرد واحد ہے خود تمام معاملات کے اندر ہے. وہ جو خاندانی نظام ہے وہ ٹوٹ چکا، ختم ہو گیا. الحمدللہ ہمارے شناختی کارڈ پر آج بھی والد کا نام موجود ہے، اور باقاعدہ شناختی کارڈ جب آپ بنانے جاتے ہیں اس پر والدہ کا نام بھی لکھوایا جاتا ہے، اگرچہ وہ سامنے تو نہیں آتا لیکن بیک اپ کا ڈیٹا کے اندر موجود ہوتا ہے. تو اس خاندانی نظام کو ہم آپس میں کیسے مضبوط اور مستحکم بنا سکتے ہیں، اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنا پورے گھر کی سربراہی کریں. ایسے نہ ہو کہ بچہ آپ کو بڑا سمجھ کر اپنے مشوروں میں آپ کو رکھتے ہی نہ ہو، پھر کیا فائدہ آپ کے بڑے ہونے کا. گھر کے اندر اگر کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے مشورہ آپ کا ہونا چاہیے، لیکن اس کے
یہ بالکل ابتدا سے آپ کو لے کر چلنا ہوگا گھر کے نظام کو. اگر یہ نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں آپ گھر کے اندر ایک سربراہ کی حیثیت سے نہیں. اگر گھر کے اندر سربراہ کی حیثیت سے نہیں ہے تو خاندان میں بھی آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. ہمیں اس چیز کو باور کرانا ہے پہلے اپنے گھروں کے اندر سے. آج ہمارا خاندان کیوں ٹوٹتا جا رہا ہے؟ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکلتے جا رہے ہیں؟ ہمارا خاندانی نظام مضبوط نہیں ہے. اس کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے محبت اور الفت پیدا ہونی چاہیے. گھر کے اندر ایک نظام ایسا ہو کہ بیٹے کو پتا ہو کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. بیٹا آپ کو اپنا دشمن نہ سمجھے. آج کے گھروں کے نظام بھی ایسے ہیں کہ والد ذرا سختی کرتا ہے تو اتنی شدت کی سختی کر دیتا ہے کہ بیٹا والد کو دشمن سمجھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر کا نظام تباہ ہوتا ہے. آپ کو محبت دینی، اپنی بیویوں کو محبت دینی، اپنے بچوں کو محبت دینی ہے، اپنے خاندان والوں کو محبت دینی ہے، جس سے وہ آپ کے ساتھ جڑے رہے. دوسرے نمبر پر ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. ان کی ضروریات میں ایسا بھی نہ ہو کہ فضول خرچی میں معاملہ چلا جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ ہو. جو شریعت کے اندر، شریعت کے دائرے کے اندر ان کی ضروریات ہے ان کو پورا کیا جائے. پہلے گھر کے اندر، پھر خاندان کے اندر. آج ہمارے اندر یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ ہمارے اپنے گھر کا نظام تو بہت بہترین چل رہا ہے، لیکن اگر میرا کوئی قریبی بھائی ہے، میرا کوئی قریبی دوست ہے اور خاندان کا کوئی فرد ہے، اس کے گھر کا نظام چاہے اس کو 2 وقت کی روٹی میسر ہو نہ ہو، ہم اس سے بالکل روح گردانی کر کے رکھتے ہیں. تو یہ بھی بہت خطرے کی بات ہے. آپ کا خاندان ایک کمیونٹی سسٹم کی طرح ہونا چاہیے. آپ سربراہ کی حیثیت سے پورے خاندان کے اندر ایک فنڈز کا انتظام کریں، جس کے اندر ہر ایک کی طرف سے مختلف ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر کچھ رقم جمع ہوتی رہے جو ان کی ضروریات کے لیے پھر آپ استعمال کریں. اگر آپ فرد واحد یہ کام نہیں کر سکتے تو سب کو ملا کر چلیں. اس خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اگر میرا بیٹا کسی اچھی نوکری میں لگا ہوا ہے یا میں کسی اچھی جگہ جاتا ہوں تو میرے بھائی کا بیٹا بھی کسی اچھی جگہ پر ہونا چاہیے. یہ آپ کے اندر فکر ہو، پھر آپ اس خاندان کے اندر ایک سربراہ کی حیثیت سے ہوں. آج لوگ یہ بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ بچے ہمارے سے مشورہ نہیں لیتے، خاندان میں مشورے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، حرکت سے میں گھر کے اندر بڑا ہوں. تو میرے بھائی یہ حیثیت پہلے دن سے بنانی تھی. اگر اس میں کمی ہو گئی ہے تو ان کی دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ جب بڑھاپے میں جائیں گے تو آپ کے خاندان آپ کے لیے ایک امن اور سکون کا سبب بنے گا. ورنہ بڑھاپے میں بھی یہ ساری کی ساری پریشانیاں آپ خبر تک پہنچ جائیں گے لیکن یہ پریشانیاں دور نہیں ہوگی. ایک تو محبت دینی ہے، دوسرے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. ان ضروریات کے اندر پھر مختلف چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر آپ کے گھر کا نظام ٹھیک ہے تو آپ دوسرے
دوسروں کی فکر کریں. اگر آپ کا اپنا بیٹا کسی اچھی جگہ نوکری کر رہا ہے تو آپ دوسرے کے لیے بھی انتظام کریں, اس کے لیے بھی احترام کریں. یہ نہ ہو کہ میرے گھر کا نظام میرا بیٹا صحیح چل رہا ہے تو مجھے دوسروں کی کیا ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا. دوسرے نمبر پر آپ کے خاندانی نظام ایک مضبوط ہوگا. جب آپ کے بھائی کے گھر کے اندر 3 وقت کی روٹی کا کام میسر ہوگا تو اس سے آپ بھی خوشحال ہوں گے, وہ بھی خوشحال ہوگا. اگر اس کے گھر کے اندر نظام پورا نہیں ہو رہا تو اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ مختلف کمیونٹی سسٹم ہمارے ہاں رائج ہے. جیسے ممبر برادری کا ہوتا ہے, دیگر برادریوں کا ہوتا ہے, دہلی برادری والوں کا, یہاں تک کہ وہی لوگ جو آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے قبرستان کے الگ الگ ہوتے ہیں. اس میں کیا انہوں نے اپنے خاندان کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ایک بڑے خاندان کی صورت میں ہو, ایک بڑی کمیونٹی کی صورت میں ہو, ایک بڑے علاقے کی صورت میں ہو, ایسا نہیں ہے. اگر آپ 3 بھائی ہیں, آپ 3 بھائی مل کر اس نظام کو چلا سکتے ہیں. اگر آپ 2 بھائی ہیں, 2 بھائی مل کر اس نظام کو چلا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پلاننگ ہوگی, ایک طریقہ کار ہوگا کہ آپ آپس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کی ضروریات کو سامنے رکھیں اور اس پر ایک فنڈ بنائیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس فنڈ سے ہم اس گھر کی ضروریات کو پورا کریں گے, پھر اس کی کفن اور تکفین کا انتظام کریں گے. کسی بھائی کا بیٹا اگر کسی جگہ جاب نہیں کر رہا تو اس کے لیے انتظام کریں گے. یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر بیٹھیں گے اور مشاورت کریں گے. تعلیم و تربیت کا دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کیا ہو رہی ہے, اس پر سب کی آرا لیں گے, سب کی رائے کو فوقیت دیں گے, پھر جا کر آپ کے خاندان کا نظام ایک مضبوط اور مستحکم ہو سکے. کسی کا بیٹا اگر دوسرے معاملات میں لگا ہوا ہے, اس کو گھر کے سربراہ اور یہ ہے کہ خاندان کے سربراہ اگر سمجھائیں گے تو ممکن ہے وہ راہ راست پر آ جائے. آج ہمارے خاندانوں میں اس کا انتظام نہیں ہے. بچہ جس معاملے میں بھی لگا ہوا ہے دوسرے کا لگا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اگر میرے بھائی کا بیٹا ہے یا میری بہن کا بیٹا ہے تو وہ بھی تو میرا ہی ہے. اگر اس چیز کو ہم سمجھے, آج کفر ہمارے پر کیوں مسلط ہو رہا ہے؟ اس نظام کو توڑنے کے لیے, اور ہم اس میں ٹوٹتے جا رہے ہیں, ٹوٹتے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے بات نفسا نفسی کا عالم ہے. میرے اپنے معاملات ٹھیک ہے, مجھے اپنے بھائی کی پرواہ نہیں, اور نظام ٹوٹتا جا رہا ہے. اولڈ ہاؤس بنتے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے اندر یہ بل پیش ہو گیا, آپ کی بیٹی جہاں چاہے جس وقت چاہے جا سکتی ہے, جس کے ساتھ رشتہ باندھنا چاہے رشتہ باندھ سکتی ہے. بل پاس ہو چکا اور ہمیں پتہ بھی نہیں. یہ آزادی سب سے بڑی ہمارے خاندانی نظام کو توڑنے والی چیز ہے. آپ ایک باپ کی حیثیت سے, ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے کیسے نہیں پوچھ سکتے اپنی بیٹی سے
آج شرعی نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا حق ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ نہیں پوچھ سکتے۔ اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بیٹی آپ کو جیل بھیج سکتی ہے۔ کچھ اچھے قوانین بھی آ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پھر دوسرے قوانین بھی آ رہے ہیں جس سے ہمیں لاحق میں رکھا جاتا ہے، اور وہی نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے بچیاں عدالتوں میں جا کر شادی کر رہے ہیں، اور ان کی شادی ہو بھی جاتی ہے، پھر نکاح ہو بھی جاتا ہے۔ اس کی ساری وجوہات یہی ہے کہ ہم نے اپنے سربراہ کی حیثیت سے اپنے خاندان کا نظام توڑ کر رکھ دیا۔ آپس میں باہمی محبت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آپس کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو ہم اس سے ناگزیر ہو چکے ہیں، تو وہ تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر شخص اپنی رعایت کا مسئول ہے۔ حضور علیہ السلام کو حدیث ہے، اگر آپ ایک سربراہ کی حیثیت ہے، ایک باپ کی حیثیت سے ہیں، آپ کے بچوں کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، آپ کے بیٹے کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، اسے تعلیم کیا دلوائی، اس کی پرورش کیسے کی۔ اگر آپ خاندان کے بڑے ہیں تو خاندان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ بڑا بھائی ایک باپ کی حیثیت سے ہوتا ہے، اب جتنے نیچے اس کے آتے جائیں گے سب اس کے ماتحت ہوں گے، ان سب سے اس کی پوچھ ہوگی۔ یہ نہیں کہ اپنے دو بچوں کو اپنی بیوی کو الگ لے کر بیٹھ گیا، پورے خاندان کا پوچھا جائے گا آپ سے۔ صرف آپ کے بیوی بچے آپ کے ماتحت نہیں ہے، پورا خاندان آپ کے ماتحت۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو آپ غفلت میں ہیں، ایک بڑے حقوق سے نابلد ہیں جس کی بروز قیامت آپ سے پرسش کی جائے گی، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور یہی وجہ بن رہا ہے کہ اس طرح کے قوانین خاموشی سے پاس ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ جس طرح کفر کے ہاں ایک نظام ٹوٹ چکا ہے، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں بھی یہ نظام ٹوٹ جائے، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے پڑوس میں اگر کسی کے انتقال ہو جائے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لمحے دو لمحے کے لیے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں تعزیت کر کے واپس، کہ غم تمہارا ہے ہمارا نہیں۔ یہاں تک کہ یہ تو پڑوس کا معاملہ ہے، وہ خاندان سے باہر تھا، خاندان کے اندر یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن، اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے، آیا اس کے ہاتھ میں کمانے والا ہے بھی یا نہیں پوچھتے۔ یہاں تک کہ اگر پہلے سے کوئی رابطہ ہو، یعنی آپ کی بیٹی وہاں پر ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے بعد پھر سمجھتے ہیں اب ہمارا ان سے تعلق ختم ہو چکا، ہماری بیٹی نہیں رہی تو ہم ان سے کیا تعلق۔ جب بیٹا کسی اور خاندان کا میں ہو، اس کا بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے، آپ اپنے خاندان کو خود اپنے ہاتھ سے توڑتے جا رہے ہیں۔ جب بڑھاپے میں پہنچیں گے تو یہ آپ کے امن اور سکون کا اطمینان کا سبب نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے پھر بے چینی ہو اور پریشانی کا سبب بھی بنے گا۔ سب سے پہلے محبت اور الفت کا تعلق جوڑیں، پھر ایک نظام بنائے اپنے خاندان کے اندر، چاہے وہ 4 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں، ایک نظام ہونا چاہیے، مختلف فرد ہونے چاہیے آپ کے ہاں۔ اگر آپ فرد واحد کی حیثیت سے نہیں کر سکتے تو ان کو اعتماد میں لے کر آئیں،
ایک کمیونٹی سسٹم بنائے اپنے خاندان کے اندر کہ اگر فوتگی ہوگی تو وہ فرد واحد پر اس کا بوجھ نہیں بنے گا، بلکہ ہم سب مل کر اس کے لیے کریں گے۔ اس کے لیے پہلے سے ایک فرد بن چکا ہوگا جس میں ماہانہ طور پر آپ کی طرف سے کچھ احتیاط کی صورت میں جمع ہوگا، تاکہ اس طرح کے ناگہانی آفات میں آپ ان کے ساتھ مدد کر سکیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے خاندان کا نظام مضبوط ہوگا۔ ان چیزوں کو توڑنے والے اسباب کیا ہوتے ہیں کہ آپس میں چغل خوری والا جو نظام ہے یہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اور وہی بنیاد بنتی ہے ہمارے بچوں کے اندر بھی۔ ہم مائیں یا باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کو بھی منع کر دیتے ہیں۔ جب آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہوں گے تو بچے خود خلاف ہو جائیں گے، وہ آپ کے سن کر ہوں گے۔ جب آپ ان کی چغل خوری کر رہے ہوں گے تو بچے آپ کی طرف سے سنیں گے تو ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوگی، اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچوں کی پرورش خراب کر چکا ہوں۔ برے القابات سے پکارا جاتا ہے، بئس الاسم الفسوق، قرآن پاک کے اندر اس کو کہا گیا۔ آپ سے بڑا ہے تو آپ ادب سے نام لیں، اپنے بچوں کے سامنے بھی۔ جب آپ ان کی عزت کریں گے تو آپ کے بچے بھی ان کی عزت کریں گے۔ آپ کو لاکھ اختلاف سے ہی اپنے بڑے بھائی سے، لیکن بچوں کے سامنے آپ اس چیز کو ظاہر نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ ظاہر کر دیا تو آپ نے اپنے بچوں کی پیروں کا خود کلہاڑی مار دی، ان کے پاؤں خود کاٹ دیا آپ نے۔ آج ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم دوسرے کو کس نام سے پکار رہے ہیں، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا خاندان ٹوٹ رہا ہے اس سے۔ غیبت یہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن انما الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ کیا آپ میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا لے، اور وہ بھائی کس حالت میں ہو کہ وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تمہیں کراہیت ہوگی اس سے، اور یقیناً ہوگی۔ ہم زندہ کا گوشت نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے کہ وہ مرا ہوا ہو اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ قرآن پاک اس سے تعبیر کرتا ہے۔ آج ہم دو بندے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا۔ جب قرآن پاک نے اس کو اس چیز سے تعبیر کیا ہے تو اس کے گناہ کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کو اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ تو وہ گناہ کس درجے کا ہوگا جو آپ کو جہنم کے گاڑوں کو جہنم کی اندھیرے کے اندر پھینک کر رکھ دے گا۔ اور یہ بنیادی چیزیں یہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے جس وقت سے ان کے کانوں میں اذان گئی ہے اس وقت سے صحیح جملے جانے چاہیے، صحیح باتیں پہنچنی چاہیے۔ بچے آپ کی نقل اتارتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے یہاں لے کے آتے ہو، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کیسے کر رہا ہے، وہ رکوع کیسے کر رہا ہے، سجدہ کیسے کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ نہیں بتاتے اس کو کہ میرے ساتھ یوں کرو، وہ خود آپ کو دیکھ کر رہا ہوگا۔ صرف ان چیزوں سے سمجھے کہ ہم اپنے بچوں کی کیسی پرورش کریں گے۔ میاں بیوی کی لڑائی آپس میں یہ بچوں کے اندر،
خلفشار کا سبب بنتی ہے، اور یہی چیزیں پھر بڑے ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع تو کافی طویل ہے لیکن وقت کم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔